بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور ایک مرتبہ پھر خون آلود ہو گیا۔ پشاور کے علاقے کوچہ رسالدار جو کہ کساخوانی بازار کے قریب ایک رہائشی علاقہ ہے میں خودکش حملہ آور نے پہلے فائرنگ کرتے ہوئے اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد کئی افراد تقریباً 66 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے اور تقریباً 160 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ایک دردناک واقعہ بن گیا۔ اس میں نوجوان، بچے اور بوڑھے شہید ہوئے۔ کئی خواتین ایسی ہیں جن کے بچے، بھائی اور خاوند تک شہید ہوئے۔ آپ جس گلی میں جائیں آپ کو 8 10 چارٹ لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ زیر بحث بات ہے کہ حملہ ہوا کیوں؟ 9/11 کے بعد پاکستان اور خاص طور پر پشاور جو ہے وہ دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہوا، اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو افغانستان پاکستان کا بارڈر ہے اس پر 2 بڑی دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں۔ ایک طالبان ہے اور دوسرا داعش یعنی کہ جس کو IS بھی کہا جاتا ہے۔ جو طالبان ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP پاکستان کے نام سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو داعش کا یہاں پر سیکشن ہے وہ IS کا جس کا جو سیکشن ہے وہ ISKP ہے، یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس۔ اس اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کا جو علاقہ ہے وہ خراسان سے لے کر جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا کو کور کرتا ہے۔ طالبان کی جو تنظیم آپریٹ کر رہی ہے اس کا نام TTP ہے یا تحریک طالبان پاکستان کہلاتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کا جو روابط ہیں وہ افغانستان کی جو تحریک طالبان افغانستان TTA ہے اس کے ساتھ کافی زیادہ آئیڈیالوجی بھی ملتی ہے، ان کے ہم خیال بھی ہیں اور ان کے زیر سایہ بھی۔ داعش کا عربی میں جو اسلامک اسٹیٹ کا جو نام ہے آپ عربی میں اس کو داعش کہتے ہیں، اور داعش کا IS کا جو ایک سیکشن بنا یعنی کہ ان کی جو خلافت ہے، ان کی جو خود ساختہ ان کی جو خلافت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا ایک پروونس خراسان پروونس انہوں نے کہا ہے، اس کو ISKP کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس۔ اس سیکشن کے تحت جو ان کا ایک پروونس ہے وہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اس میں شامل ہے۔ ان کا یہاں تک یہ کہنا ہے کہ جو ISKP ہے وہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیو اور چائنا تک کے علاقوں میں وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اب داعش اور طالبان آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، اور طالبان حکومت بننے کے بعد افغانستان میں طالبان نے داعش کے خلاف کئی اقدامات کیے، خصوصی طور پر کونہار اور ننگرہار پروونس میں، جو کہ پاکستان کے خیبر باجوڑ اور مہمند اضلاع کے ساتھ منسلک پروونسز ہیں۔ جو داعش کی آئیڈیالوجی ہے وہ پوری دنیا میں اینٹی شیعہ کمپین ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے شیعہ کو ختم کیا جائے۔ داعش ISKP جو بنا وہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس طالبان کے ہی ایک حصے، طالبان سے ہی کچھ لوگ ہٹ کر انہوں نے ISKP بنایا 2015 میں، اور مختلف قسم کے اقدامات شروع کر دیے۔ پاکستان نے افغانستان حکومت کو کئی ایسے ثبوت دیے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ISKP کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتا آیا ہے، جس کی وجہ سے ہی جو ہے افغانستان کے اندر داعش کے حوالے سے داعش کو ختم کرنے کے لیے افغان طالبان حکومت نے مختلف قسم کے اقدامات کیے۔ اب پشاور کا جو دھماکہ ہوا ہے اس میں بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا یہ خیال ہے کہ جو دھماکہ ہے یہ داعش کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، اور جو خودکش حملہ آور تھا اس کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، اور وہ اپنے کچھ افغانی رشتہ داروں کے یہاں پشاور میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں میں یہ یاد دلاتا جاؤں کہ 2018 میں پیغام پاکستان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا جو کہ اینٹی ٹیررزم پالیسی تھی پاکستان کی۔ اس ڈاکومنٹ کے تحت یہ ٹیررزم، سوسائڈ اور کلنگ جو تھی وہ حرام قرار دے دی گئی تھی، اور اس ڈاکومنٹ کو پیغام پاکستان کو سینکڑوں علماء نے پاکستان کے اندر سائن کیا تھا، جس کی پرزور جو ہے مذمت کی تھی، پرزور مخالفت کی تھی طالبان نے بھی اور داعش نے بھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جن علماء نے اس کو دستخط کیا وہ نقلی علماء ہیں۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی عمل کے حوالے سے، کسی بھی کام کے حوالے سے، کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کی جاتی ہے اس میں ٹائمنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اس وقت کیا گیا جب ایران جو کہ ایک شیعہ آئیڈیالوجی کا کنٹری ہے، اس
کی نیوکلیر ڈیل ویسٹ کے ساتھ تقریباً مکمل ہونے والی ہے، اور داعش چونکہ اینٹی شیعہ آئیڈیالوجی کی تنظیم ہے، اس لیے بھی یہ دھماکہ کیا جا سکتا ہے، شیعہ کمیونٹی پر ایک میسج دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان کے اندر جو ہے وہ شوکت مرزاغوف کی موجودگی، جو کہ ازبکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی وہ بھی اس وقت موجود تھے، پاکستان کے اندر موجود تھے، اور پاکستان کے اندر آسٹریلین کرکٹ ٹیم بھی موجود ہے۔ کرکٹ پاکستان میں صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ بہت اہمیت رکھتا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا علاقائی معاملات ہوں یا علاقائی تعلقات ہوں۔ آپ کو یاد ہو کہ نیوزی لینڈ جو آسٹریلیا کا ہی پڑوسی ملک ہے، گزشتہ سال جب پاکستان میں موجود تھا تو انڈین سازش کے تحت ایک ای میل کے ذریعے سے ان کو ایک ای میل کی گئی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور پاکستان کا امیج بہت بری طرح متاثر ہوا تھا، اور لہٰذا ابھی بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چونکہ انڈیا کے پاس کوئی اور ہر بار رہا نہیں تھا، ممکن ہے کہ انہوں نے یہ اقدامات کیے۔ اور دوسری جانب یہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 75واں یوم دفاع، جو کہ 23 مارچ پاکستان کے اندر یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے، اس پر محمد بن سلمان ایک چیف گیسٹ کے طور پر ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ 23 مارچ کو پاکستان آئیں، اور اسی طرح وزراء خارجہ کی OIC کی کانفرنس بھی متوقع ہے 21-22 مارچ کو، اور اس مہینے کے آخر میں، اور اسی طرح سی پیک کے انویسٹرز بھی پورے ریجن سے پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ اس مہینے کے آخر میں یہاں پر آئیں۔ ٹائمنگ کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا اہم موقع ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور انڈیا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس میں کہ وہ دنیا کو یہ ظاہر کر سکے پاکستان ایک غیر محفوظ کنٹری ہے، اور اس میں نہ صرف کھیل کھیلے جا سکتے ہیں بلکہ نہ ہی اس کے ساتھ کاروبار اور نہ ہی کوئی سیاسی امور پر کوئی معاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ پاکستان کو اکیلا کر جو ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس قسم کے کئی جو ہے اس سے پہلے بھی ثبوت مل چکے ہیں کہ وہ داعش کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب پاکستان کو اپنی اینٹی ٹیررزم پالیسی پر خصوصی طور پر کام کرنا پڑے گا، اور ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے کہ نہ صرف اس طرح کے حملے روکے جا سکیں بلکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور ساتھ اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے کہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اور اس میں کاروبار کرنا یا اس کے ساتھ کسی قسم کے معاہدات کرنا ہر لحاظ سے محفوظ اور ترقی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔